مفتی شاہ مدعی نے انگور اور کھجور کی شراب کے علاوہ دوسرے اشیاء جو گندم کے رس کو الکوہل سے پاک قرار دیا، یہ بالکل پرانی مثال ڈاکٹر فضل الرحمان کے فتوے سے ملتی ہے۔ مجھے فضل الرحمان کا فتویٰ معلوم نہیں ہے، لیکن الکوہل کی تمام قسمیں چونکہ وہ نسیہ منسیہ ہو جاتی ہے، مولوی نظام الدین صاحب نے تو بعض چیزوں کو ناجائز کہا ہے، میں تو ان تمام کا قائل ہوں کہ وہ درست اور صحیح ہے، الا یہ کہ وہ الکوہل اور شراب ہی کہلائے تو پھر تو ناجائز اور پلید چیز ہے، کیونکہ یہ قاعدہ علماء نے لکھا ہے کہ شراب پڑی رہے اور اس سے سرقہ بن جائے وہ قابل استعمال ہے، درست اور جائز ہے۔ جلال الدین سیوطی کی کتاب فرشتوں کے متعلق الحبائق فی اخبار ملائک کے متعلق ٹھیک ہے، سیوطی متساہل فی النقل۔ میری لڑکی کی شادی کو 2.5 سال ہوا، ابھی تک اولاد کی نعمت سے اللہ پاک نصیب فرمائے۔ رزق کے فراوانی کے لیے آپ نے دعا بتائی، سورۃ شورى آیت نمبر 19، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ فجر کی نماز کے بعد اسی ہیئت پر ہیئت بدلے نہیں، 70 مرتبہ ہاتھ کے پوروں سے پڑھ لے اور روز پڑھتے رہے۔ اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے یا کہ نہیں؟ محمد رسول اللہ کے بعد اذان یا تکبیر میں صلی اللہ علیہ وسلم خلاف سنت ہے، ثابت نہیں ہے۔ وہی کلمات جو مؤذن اور مکبر کہتے ہیں آپ بھی دہرائیں گے۔ کیا فکری امام کے پیچھے نماز جائز ہے؟ ایک فتویٰ آ چکا ہے کہ ناجائز ہے۔ داڑھی ایک مشت رکھنے چاہیے یا جتنی بھی رکھ لے، ایک مشت اور اس سے زیادہ دونوں بہتر ہے، ایک مشت سے کم کرنا جائز نہیں۔ بخاری شریف کو آخری اس میں عبداللہ ابن فضیل جو راوی ہے وہ شیعہ ہے، تو حدیث کے بارے میں کیا رائے؟ سلف صالحین کے ہاں شیعہ اس معنی میں نہیں تھا جو ہمارے زمانے میں ہے، جو علی اور ان کے آل و اولاد سے زیادہ محبت کرتا وہ شیعہ کہلاتا تھا۔ ہمارے زمانے میں جو شیعہ ہیں وہ روافض ہیں۔ مستقل فرق لکھا ہے القاعدہ فی علوم الحدیث میں ذہبی نے، الفرق الجلی فی الفرق بین الشیعی والرافضی۔ روافض کی روایت منع ہے، شیعوں کی جائز ہے۔ اس زمانے میں شیعہ نہیں ہے، جن کو آپ شیعہ کہتے ہیں وہ روافض ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ عصر کی نماز مغرب کی اذان سے کتنے منٹ قبل تک پڑھ سکتے ہیں؟ اتنی دیر کیوں کرتے ہیں؟ حدیث میں تو تلک صلاۃ المنافق فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے، قصدن دیر کرنا۔ اگر دیر ہو گئی غیر اختیاری طور پر، آپ نے نیت باندھی عصر کی اور پھر مغرب کی اذان ہو گئی، تب بھی نماز صحیح ہو جائے گی، الا عصر یومی۔ میں دینی طالب علم ہوں، میرا حال یہ جو کچھ پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، برائے کرم کوئی وظیفہ کثرت سے رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم پڑھے۔ احمد رضا خان کے استاذ کا نام غلام قادر تھا یا غلام مصطفیٰ؟ غلام قادر بیگ، مرزا غلام احمد قادیانی کے بڑے بھائی۔ آج کل رضا خانی مذہب چھپ گئی ہے، وہ دیکھ لو۔ محترم مفتی صاحب، فجر کی سنتوں کی کہاں تک گنجائش ہے جو کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں لوگ سنت نہیں چھوڑتے اور بعض اوقات اس کی وجہ سے جماعت چلی جاتی، یہ تو جائز نہیں ہے۔ امام کی اقتداء میں صفوں میں کھڑے ہو کر پڑھنا بھی سنت منع ہے، سخت گناہ ہے، اور جب جماعت بالکل نکل جانے کا اندیشہ ہو تو بھی سنت فجر ترک کرنا واجب ہے۔ ہدایہ میں لکھا ہے کہ اگر دوسری رکعت کے رکوع تک آنے کا امکان ہو تو پڑھ کے آ جائے، اور اگر دوسری رکعت کا رکوع بھی نکل رہا ہو یا نکل چکا ہے تو سنت ترک کر دے۔ ہمارے گاؤں میں نماز جنازہ کے بعد مردے پر قرآن کریم پھرایا جاتا ہے شریعت کی روشنی میں۔ یہ وہ ہیلہ کرتے ہیں، اور ہیلہ تو صحیح ہے لیکن قرآن کا رکھنا صحیح نہیں ہے۔ رافضیوں کے ساتھ کھانا کھانا منع ہے، غیرت کے خلاف ہے۔ دنیاوی باتیں مسجد میں کرنا جائز ہے جبکہ کوئی مصلحت پیش نظر ہو۔ رفع یدین کے رد کے بارے میں کوئی سی احادیث بیان کرنے، بہت سارے احادیث ہیں، مولانا امین اکھاڑا کی کتاب دیکھ لو۔ خود ابن عمر کی روایت مسند حمیدی میں آ گئی ہے، کان لا يرفع یدیہ عند الخفض الی الرکوع وعند الرفع منہ۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ بعض لوگ فرض نمازوں کے بعد یا سنت نوافل کے بعد جو سجدہ کرتے ہیں، فتاوی عالمگیری فصل فی السجدات میں لکھا ہے کہ عوام جو نماز کے بعد دعا کرتے کرتے سجدے میں چلے جاتے ہیں،
یہ منع ہے، بدعت ہے، اس سے ان کو منع کر دیا جائے۔ ایسا عقیدہ رکھنا صحیح ہے کہ اپنے شیخ کے علاوہ اگر کسی کا بیان سننے سے ذہن منتشر ہو، حالانکہ شریعت سب کے لیے ایک ہی ہے، اور یہ فروعی مسائل میں اختلاف تو بہرحال اگر کسی کو عملی نقصان پہنچ رہا ہے تو اس کو اجازت ہو جائے گی، باقی اہل حق علماء اور بزرگوں کا بیان سننا ضروری ہے۔ معوذتین قرآن کریم کی کون سی صورت ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ شر جن اور انس سے بچنے کا بہترین وظیفہ ہے۔ مفتی رشید صاحب نے اذان کے مسئلے میں اپنی کتاب احسن الفتاوی میں لکھا ہے کہ اللہ کے لفظ کو بڑے مد کے ساتھ جو قاری حضرات کہتے ہیں نہ تو کوئی ثبوت ہے اور سر کرنا غلط ہے، ان کی اس قسم کی باتیں کمزور ہیں سب۔ فتح القدیر اور بحر میں ہے وفتح لام اللہ ثواب، لفظ اللہ کا لام جتنا کھینچے جائز ہے۔ اس میں قاعدہ لکھا ہے السعایا میں مولانا عبدالحی صاحب نے کہ جس حرف کے کھینچنے سے عربیت ختم ہوتی ہے، جیسے آشہادو آن، یہ حرام ناجائز ہے، اور جس لفظ کے کھینچنے سے عربیت نہیں متاثر ہوتی، اذان میں اس کا کھینچنا مامور بھی اور مندوب ہے، مستحب ہے۔ وطر آخر نماز رمضان میں تراویح کے بعد وطر پڑھتے تہجد، آپ رمضان میں تہجد نہ پڑھا کریں، سحری کھایا کریں۔ آپ شعبان اور رجب میں ذرا تہجد پڑھ لیں تو آپ کے ایمان کا پتہ چل جائے گا۔ رمضان شریف میں 20 رکعت تراویح میں 8 رکعت قیام اللیل ہے اور 12 رکعت تہجد ہے۔ بار بار نہ پڑھے، بس وطر پڑھ کے آرام سے سو جائے، اور سحری میں اٹھ کر کے سحری کھا لے اور فجر کا انتظار کرے، دعائیں مانگے، استغفار میں لگے رہے، تلاوت کرتے رہے، قضا نمازیں پڑھتے رہے، نفل بازی سے توبہ کر لے، کیونکہ نبی کا حکم ہے کہ وطر کو رات کی آخری نماز بناؤ۔ آپ اٹھتے تو ہے سحری کھانے کے لیے، ویسے 2-4 رکعت تہجد پڑھ کے وطروں کو برباد کر دیتے۔ آج کل ایک فرقہ حزب التحریر نکلا ہے، ان کے قواعد ضوابط تو سامنے آئے ہیں، کوئی ایسی فساد کی بات نہیں ہے۔ عقیقے کے جانوروں میں بھیڑ بکریاں خاص ہے یا اس کے علاوہ گائے بھینس؟ جی ہاں، جابر کی روایت ابن عدی جرجانی کے الکامل میں مل گئی ہے کہ گائے اور بھینس اور اونٹ میں بھی حصے رکھ سکتے ہیں عقیقے کے لیے۔ اگر گائے وغیرہ بھی ذبح کرے تو برائے مہربانی اس بات کی وضاحت کرے کہ اس میں بچے اور بچیوں کے حصے کتنے ہیں۔ لڑکی کا 1 حصہ، لڑکے کے 2 حصے۔ اگر کسی بچے اور بچیوں کی عقیقہ والدین نے بچپن میں نہیں کیا، بعد میں کر لے، دعوت اور خیرات کے حکم میں۔ سنت عقیقہ ختم ہو گیا 21ویں دن کے بعد، 7 شوال مکروہ ہے، اور علماء اس کو مکروہ نہیں کہتے، اور علماء کو پتہ نہیں ہے۔ جو واقعی علماء ہیں وہ لکھ چکے ہیں، امت کے 2 بڑے عالم امام مالک اور ابو حنیفہ دونوں کے ہاں مکروہ ہے۔ کیا لڑکی کو مایو بٹھانا اور لڑکی کے گھر مہندی لے کر جانا بغیر گانے بجانے کے درست ہے؟ کوئی حرج نہیں، مایو بٹھانا ثابت ہے۔ عید کے دن نوافل پڑھنا کیسا ہے؟ عید سے پہلے منع ہے، اور عید کے بعد عیدگاہ میں نہیں، گھر پر کچھ وقفے سے جائز ہے۔ کسی بھی وقت کی قضا نماز کیا کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، 3 اوقات میں منع ہے، سورج نکلتے، استواء عرش، استواء شمس اور سورج ڈوبتے وقت۔ موکل کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حروف کے لہر سے کچھ مخلوق پیدا ہوتی ہے، وہ فرشتوں سے چھوٹی اور جنات پر زوراور ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ سورۃ مزمل پڑھنے سے 40 موکل مقرر ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی کسی سورت کے 40 موکل نہیں ہے سوائے سورۃ مزمل کے، بقرہ اور یاسین کے بھی اتنے نہیں ہیں۔ چاندی کی انگوٹھی کا وزن کتنا ہونا چاہیے؟ 4.5 ماشے کے اندر اندر۔ آپ نے جھینگے کو حرام کہا، ہم نے کھانا چھوڑ دیا، لیکن علماء دیوبند ہی جھینگے کو حلال کہتے، اس بارے میں کہ واہ بھائی واہ، آپ نے کون سے علماء دیوبند نہیں کہیں چوبند دیکھے ہوں گے۔ دیوبندیوں کے راس اور عقیدے کی تطہیر و تزکیہ کرنے والے مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ اردو میں ہے لکھا ہے کہ جھینگا حشرات الارض کیڑا ہے، مچھلی ہرگز نہیں، اور اس کا کھانا ناجائز اور حرام ہے۔ جس دیوبندی نے جائز کہا ہے اس سے پوچھو کہ مولانا رشید احمد گنگوئی سے بڑا دیوبندی بتاؤ مجھے۔ کھانے پینے میں لوگ ویسے سست ہوتے ہیں۔ میرا پیشہ ڈرائیوری، آج کل آئل ٹینکر کا جو پنجاب چلتے ہیں اور پکا ٹھکانہ کراچی ہے، وہ یہاں میرے کرائے کا رہائش مکان ہے۔ اس صورت میں کہ کراچی آ کر میں نماز پورا پڑھوں یا سفرانہ؟
ایک دفعہ جب آپ یہاں مقیم ہو گئے ہیں اور آپ نے یہاں سے ترک وطن کا ارادہ نہیں کیا ہے تو جب بھی یہاں پہنچیں گے آپ مقیم ہوتے جائیں گے. وطن اقامت کا جب تک ازالہ نہ ہو بالنیہ اس وقت تک سفر سے زائل نہیں ہوتا. امام کی ایک مشت داڑھی ہونا لازمی ہے، جبکہ مسجد حرام کے اماموں کی داڑھی ایک مشت سے کم ہے. امام مسجد حرام کو چھوڑو، نبی الحرمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی ضروری ہے. روزانہ فرض نماز کی سنتوں میں آدھا آدھا پارا پڑھتا ہوں تو کہا یہ متعین قرار دیتے ہیں. روزانہ فرض نمازوں کی سنت میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرف نہیں. سنت فجر میں کافرون و اخلاص پڑھا کرے سنت. جمعے کے خطبے کی اذان کا جواب منع ہے. فتاوی شام میں ہے وَإِجَابَةُ الْأَذَانِ حِينَ إِذٍ مَكْرُوهَةٌ. 2 ہفتے پہلے آپ نے شامی کی روایت بتائی کہ گڑی سیدھی آپ میں نہیں پہننا چاہیے کیونکہ شیعوں کی نشانی برائے میں نے بس حدیث کا حوالہ نہیں، فقہ کی کتاب ہے. وہ فتاوی شام کون سا والا ہے؟ جلد رابع ہے. میری بہن کی آنکھ آپریشن ہونے والا ہے، شاید اللہ تعالیٰ سے تو شفا. میرے پیپرز ہونے والے ہیں، اللہ آسان فرمائے. فتاوی شام 5ویں جلد میں فصل فی القیۃ عنوان ہے. اس میں ایک جگہ انگوٹھی کی جو بحث ہے اس میں دیکھتے ہیں، ورنہ میں نے دکھا دوں گا. ہم جہاں علم کے لیے جاتے ہیں وہاں قریب ترین مسجد بدعتیوں کی ہے، وہاں جماعت پڑھی جا سکتی ہے. جب آپ بھی ان جیسے مشرک اور بدعتی ہو جائیں گے تو پھر پڑھا کریں. جب تک آپ مسلمان ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. ہری پگڑی کو شیطان کیوں کہتے ہیں جبکہ ہری پگڑی کو میں شیطان نہیں کہتا. حدیث میں ہے کہ دجال کے ساتھ 70-77 ہزار آدمی سپاہی ہوں گے، وہ سب کے سب ہری پگڑی والے ہوں گے. میرا کیا مجال ہے کہ میں کہوں. اگر امام نماز کے دوران ایک پوری آیت یا 2-3 آیت الفاظ چھوڑ دے تو اسے نماز جب اتنا پڑھ چکا ہے کہ نماز درست ہے، یعنی ایک آیت یا چھوٹی 3 نماز درست ہے، آگے غلط پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میری بیٹی کا دماغ بہت کمزور ہے، اللہ انہیں صحت و زندگی دے. اسلامی کتب میں ایسی کتب ہیں جن میں امراض کی تشخیص پائی جاتی ہے، اگر ہے تو ان کا نام. اسلامی کتابوں میں الطب النبوی کے عنوان سے جو کتابیں ہیں وہ دیکھیں آپ، ذہبی کی، ابن قیم کی. ہم نے ایک مسجد میں نماز عید الفطر پڑھی، امام صاحب نے سلام کے بعد اجتماعی دعا کرائی، پھر خطبہ پڑھا تو لوگ کافی چلے گئے. یہ غلط کرتا ہے امام. اس پر میرا مضمون مفتی ولی احسن صاحب کی تائید سے شائع ہوا ہے کہ دعا خطبہ عید کے بعد مناسب ہے، خطبے سے پہلے دعا مانگنا غلط طریقہ ہے. اگر کوئی شخص نماز میں لکھے ہوئے حروف پڑھے اور سمجھے بھولے تو کیا اس عمر کی نماز فاسد ہو جائے گی؟ قصدن ایسا نہ کرے. اگر کوئی ایسا شخص جو حافظ بھی ہے، کتابیں بھی پڑھ رہا ہے، تبلیغ میں بھی جڑا ہوا ہے، اگر یہ کہے کہ مجاہد کا ایمان تلوار پر ہے، تلوار کے ذریعے لوگوں پر شرعی احکام مسلط کرنے والے در حقیقت لوگوں کو منافق بناتے ہیں، تو اس کو نہ آپ تبلیغی کہے نہ حافظ کہے، وہ پکا کافر مرتد و اسلام سے خارج ہے جو جہاد کے خلاف پراپیگنڈا کر. نہ وہ تبلیغ ہے، نہ وہ مجاہد ہے، نہ وہ حافظ ہے، وہ کوئی زندیق ہے جو تبلیغ والوں کو بدنام کر رہا ہے. واجب القتل ہے اگر مسلمانوں کا بس چلے جو جہاد کے بارے میں ایسے زہریلے پراپیگنڈے کر رہا ہے. اس کی یہ باتیں خالص زندیق اور مرزائی کی باتیں ہیں. سب سے پہلے جہاد کا انکار میرا علماء نے کیا ہے. اب جو لوگ جہاد کا انکار کریں گے یہ سب ایک قسم کے مرزائی ہے. اگر مجاہدین جن کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر ہو، اگر وہ حکومت کا مال حاصل کر کے انہیں بیچ کر اپنے مال میں اضافہ کرے تو ان کا یہ عمل شرعی طور پر، پہلی بات تو یہ کہ وہ مجاہدین ہیں یا وہ ڈاکو اور لٹیرے ہیں. لوگوں کے مال غصب کر کے کھانا پینے یہ تو مجاہدین کا کام نہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کے نام پر ڈاکہ اور لٹیرا پن شروع ہو چکا ہے. آپ میرے خیال سے ہر وہ شخص جو واسکٹ پہن لے اس کو آپ مجاہد سمجھتے ہیں. کسی کی دکان توڑے یا کسی کا گھی کا ٹین اٹھائے بس وہ مجاہد ہے. مجاہد تو حرام سے بچنے والا اور حلال پر جان دینے والا ہے. سوال یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفر جائز نہیں مگر 3 مساجد کی طرح، ایک مسجد حرام، بیت اللہ، یہ وہ. آپ کہتے ہیں کسی بدعتی کو سلام نہیں کریں. اچھا جی، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ کا سفر ان 3 مساجدوں کے برابر سمجھ کر کرنا جائز نہیں. دنیا کا ہر سفر اس سے کم ہوگا. سفر منع نہیں فرمایا. تجارت کا سفر، علم کا سفر، زیارت کا سفر ثابت ہے. بدعتی کو سلام نہیں کریں. لیکن حضرت اسامہ بن زید کہتے کہ رسول اللہ ایک ایسے مجمع کے پاس سے گزرے
ان میں مسلمان مشرک یعنی بت پرست اور یہود سب قسم کے لوگ تھے، تو آپ نے مسلمان کو سلام کیا، مسلمانوں کو سلام جائز ہے۔ روح المعانی ہے کہ مشرک اور کافر کو اگر سلام تعظیم کے نیت سے کیا تو سلام کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ آپ کی کتاب جس میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھو، جب یہ حدیث آ رہی تھی مالک اور ابو حنیفہ کی رائے کی کیا حیثیت ہے، تو امام مسلم کی کیا حیثیت ہے جو وہ ایسی روایتیں نقل کرتے ہیں؟ یہی بات تو آپ سے بھی پوچھی جائے گی۔ نتیجہ یہی نکلا نا کہ امام مالک اور ابو حنیفہ کے انکار کے بعد وہ روایت مطھول ہو جائے گی۔ اصل میں آپ امام ابو حنیفہ اور مالک کو جانتے نہیں ہیں اور نہ مسلم کو جانتے ہیں۔ اس کا جواب میں نے احسن المقال میں لکھا ہے۔ محلے میں رافضی خاتون کا انتقال ہوا، ایسی صورت میں ان کے گھر افراد سے تعزیت جہاں تک بہتر ہے کہ بچے اگر گھر بھی کے اعتبار کر لے، اخروی دعا کافر کے لیے کرنا منع ہے۔ وضو کر کے سونے کے بعد رات میں جتنی بار آنکھ کھلے گی، کیا ہر بار وضو کرنا؟ ایک ہی دفعہ کافی ہے۔ بدعتی علماء دیوبند کے حضرات کو یہ کہتے ہیں جس کی وجہ سے آپس میں یعنی گھر کے لوگ اور رشتہ داروں میں فاصلے پیدا ہو گئے۔ یہ تو اس وقت بھی ہوا تھا جب حضرت مبعوث ہوئے اور آپ نے شرک کا رد کیا تو مشرکین ناراض ہو گئے تھے، 13 سال تک آپ کو تکلیفیں پہنچائی، مدینے کے 10 سال تک آپ سے لڑتے رہے۔ یہ مشرکین کی عادت ہے، لڑائی اور جھگڑا مشرک کا کام ہے، اہل حق سے کرنا، اس کے لیے تیار ہو جائے آپ۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء